الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد أحسبه أن سعد يعني ابن سعد أن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعاء يونس استجيب له. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی حاتم کے حوالے سے حضرت سعد سے یہ روایت ذکر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من دعا بدعاء یونس علیہ السلام استجیب له، کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ قبول فرمائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی قرآن میں دعائیں ہیں، مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، سیدنا ایوب علیہ. وہ یہ دعا تو ان پیغمبروں نے مانگی تھی، لیکن یہ دعا پھر مخصوص نہیں ہوتی. یعنی اس دعا کو جو آدمی بھی مانگے گا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے. حالانکہ دعا تو ان پیغمبروں کی ہے، اور اسی لیے کہ جو لفظ، جو کلمات، جو دعا اللہ کے کسی پیغمبر کے زبان مبارک سے جاری ہوئے اور اللہ نے قبول فرمائے تو اس کے قبول ہونے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آدمی جب بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی سے پورے یقین سے اور پورے اخلاص سے دعا مانگے. اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر دعا جو ہے وہ دو قسم پہ ہوتی ہے. ایک دعا تو کہا جاتا ہے جس کو دعا المسئلہ، یعنی آپ نے اپنی کوئی حاجت مانگی، اللہ مجھے شفا عطا فرما، اللہ میری اولاد کو صالح بنا، اللہ میری پریشانیاں دور فرما، یہ تو مسئلہ. اور کبھی دعا میں بظاہر مسئلہ نہیں ہوتا، بظاہر تو وہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی دعا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن میں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بھی ہمارا نام لیتے ہیں. معنی یہ ہے کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہوں، میں تمہاری مشکلات دور کر دیتا ہوں. اس لیے بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بظاہر دعا نہیں ہے. جیسے حضور پاک نے ارشاد فرمایا: افضل ما انا قلت والنبیون قبلی. حضور پاک نے فرمایا کہ میدان عرفات میں وقوف والے دن جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا ہے سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو حالانکہ یہ بظاہر جو ہے کلمہ تمجید ہے، لیکن اسی میں دعا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی تو کلمہ تمجید ہے، کلمات تسبیح و تنزیہ ہے، اللہ کا حمد و ثنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی ایک دعا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: من شغلہ ذکری عن مسئلتہ، او کما قال، جس آدمی کو اللہ نے فرمایا کہ میرے ذکر نے مشغول کر دیا
کیا مانا کہ میری تسبیح میں لگا ہوا ہے، اپنا سوال ہی نہیں کیا، اپنا مسئلہ ہی نہیں رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دوں کہ یہ بندہ تو ہر وقت میری تسبیح میں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، سوال تو کوئی نہیں کیا، لیکن فرمایا میں تو جانتا ہوں نا اس کی کیا مشکلات ہیں، تو اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا فرماؤں گا۔ اسی وجہ سے تمام احادیث مبارک کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز فرض پڑھ رہا ہو تو سجدے کے اندر تسبیح زیادہ کرے، کیونکہ سجدے کا مقام جو ہے اس میں دعا بڑی مقبول ہوتی ہے، آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ انسان کی ذلت کی انتہا ہے نا کہ یا اللہ میں نے اپنا چہرہ اپنی پیشانی مٹی میں ڈال دی، تو فرمایا کہ اگر تو نماز فرض ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی، اس کو بڑھاتا جائے، 3 کے بجائے 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ جتنا ہو، لیکن اگر نفل ہے تو اس میں دعا مانگ، کیونکہ جب اب فرائض میں وہ تسبیح زیادہ کرے گا تو اللہ دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا فرمائے۔ اور نوافل میں کیوں مانگ لے کہ حضور پاک سے دعا مانگنا ثابت ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو اس لیے اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے اور اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ اسی لیے ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے تفقہ اور فقاہت اور علم ایسا عطا فرمایا تھا کہ وہ تمام احادیث مبارک کو سامنے رکھ کے اس کے بعد ایک مسئلہ جاری کرتے تھے تاکہ حضور پاک کے ہر فرمان پہ عمل ہو جائے۔ تو اسی لیے ہمیشہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی یہ دعا مانگے گا تو اللہ قبول فرمائیں گے، اور یہ بھی یاد رکھا کرو کہ کبھی گھڑی جو ہے نا وہ مستجاب ہوتی ہے، اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ غلام کا کام ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بھکاری کا کام ہے کہ بھیک مانگتا رہے، بس والے کا کام ہے جب چاہے دے دے، وہ جب چاہے۔ اچھا کبھی بندہ ایسے جا رہا ہوتا ہے منہ سے کام نکلا ہو کام ہو گیا، اور کبھی بندہ زور لگا لگا کے مانگتا ہے لیکن نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی حکمت ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس منہ سے بات نکلی اور دعا قبول ہو گئی، اچھا کسی نے کہا جی میرے لیے دعا کر دیں، دعا کام ہو گیا، اپنے لیے بندہ رات دن لگا ہوا ہے لیکن نہیں قبول ہوتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ سائل کا کام یہ نہیں ہے کہ مانگنے والا، جب ہم بھکاری ہیں تو بھکاری کا کام نخرا کرنا تو نہیں ہوتا ہے، بھکاری کا کام تو مانگنا ہے۔ اب جب آدمی ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے تو پھر نخرا کس بات کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو مالک کے دروازے پہ بس مانگتے ہی رہیں، ہر حال میں مانگتے رہیں۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو اللہ کی رحمت سے ساری مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور میرے اللہ کے لیے اس کا دور کرنا کوئی مشکل بھی نہیں۔ قال ابو سعید یرید به وكذلك ننجي المؤمنین، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اسی طرح ہم اپنے ایمان والوں کو غم سے نجات دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن جریر حدثني عمران بن بکار القلائی قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا ابو يحيى بن عبد الرحمن حدثني بشر منصور علي بن زيد سعيد بن نصير قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي دعوة يونس بن متى قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين قال هي ليونس بن متى خاصة ولجماعة المؤمنين عامة اذا دعوا بها لم تسمع قول اللہ عز وجل۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ نے فرمایا اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ دعا مانگی جائے قبول ہو، کیونکہ اللہ کے اسماء ہیں اور ان میں ایک اسم اعظم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء میں چھپا رکھا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، بعض علماء فرماتی ہیں کہ آخر سورۃ الحشر جو ہے اس میں اسم اعظم ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اسی آیت مبارک میں اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال اسم اعظم کی شان یہ ہے کہ جس کے ساتھ مانگا جائے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ اچھا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی جو 99 اسماء ہیں نا میرے اللہ کے، جو صحیح حدیث سے ثابت، اور تو اللہ کے بہت اسماء ہیں، علماء نے کتابوں میں 1000 بھی لکھا ہے، 3000 بھی لکھا ہے، لیکن صحیح احادیث مبارک میں ان للہ 99 اسماء، 99 اسماء۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آدمی درود شریف پڑھتا رہے، درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ 99 نام جو ہیں وہ سارے پڑھیں، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے، تو ان میں ہی تو کوئی نہ کوئی اسم اعظم ہے نا، کیونکہ اسماء اللہ الحسنی میں اسم اعظم، اور اسم اعظم کی شان یہ ہے کہ اذا دعی بہ اجابہ، کہ جس کے ذریعے جب آپ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو بعض اولیاء اللہ نے اس کا یہ طریقہ لکھا، اور بعض علماء نے احادیث اور اقوال کی روشنی میں جمع کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان میں اسم اعظم ہے، ان کے اندر اسم اللہ الاعظم ہے الذی اذا دعی بہ اجاب۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے وہ عام ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے بڑے عظمت والے نام ہیں، آپ انہی کے ساتھ اللہ کو پکارا کریں۔ اچھا، بعض علماء پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں کہ اگر آدمی کو رزق مانگنا ہے تو یا رزاق یا وہاب، اور ان اسماء کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ اسی طرح اگر اس نے قید سے نجات ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا طلبگار ہے تو یا رحمان و یا رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھر میں، بھائیوں میں، برادری میں، میاں بیوی میں، اولاد میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی اتفاق پیدا ہو تو یا لطیف ہو یا ودود۔ اس کے بعد اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اسی طریقے سے یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے الذو بیا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ اسی طرح دعا علی عن الحضرمی جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ حضرت علی الحضرمی جب لشکر لے کے جا رہے تھے تو پانی کی تکلیف ہو گئی، تو لشکریوں نے عرض کیا کہ حضرت اتفاق سے ہم بھٹک کر ایک ایسے صحرا میں آ گئے ہیں کہ جہاں میلوں تک پانی نہیں، اور ہمارے لشکر کے پاس بھی اتنی پانی ہے کہ وہ مشکل آج کا دن جو ہے وہ گزر سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھی اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہے، اور پھر صرف اللہ کے یہ اسماء یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم 3 دفعہ آپ نے پڑھے، اور اللہم اغثنا اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ تو ابھی حضرت نے ہاتھ نیچے گرائے اور بادل برس گئے، اسی وقت برسات جو تھی وہ جاری ہو گئی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی زبان پاک ہو، آدمی کا عقل حلال ہو، آدمی کی زبان جھوٹ سے اور غیبت سے اور گالیوں سے اور گندی باتوں سے منزہ ہو،
اور آدمی پھر اپنے اللہ کو صدق کے دل سے اخلاص سے پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی فریاد سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گناہ گاروں کی بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ابلیس لعین کی بھی دعا منظور کر دی۔ ابلیس جیسا ملعون ہے، مردود ہے، جس کو اللہ نے حکم دیا کہ نکل جاؤ، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لیکن جب دعا مانگی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے منظور کیا۔ تو اللہ کی تو شان بہت بلند و بالا ہے کہ وہ تو جب جاتے ہیں اور سب کی فریاد اس کے لیے ساری مخلوق ہے۔ دیکھو نا، ہمیشہ یاد رکھیں، اب ایک آدمی ہوتا ہے نا جی، ایک چھوٹا سا زمیندار ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ اونٹ بھی ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہوتے ہیں، گدھا بھی ہوتی ہے، گائے بھی ہوتی ہیں، بھینسیں بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کا مال مویشی ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو سب مال مویشی ہے، وہ تو سب کا خیال کرے گا کہ بھی اس کو خوراک پہنچی ہے، خوراک پہنچی ہے، نہیں پہنچی ہے۔ تو ہم جو ساری مخلوق ہے، اللہ کی کافر ہے تو اللہ کی مخلوق، گناہگار ہے تو اللہ کی مخلوق، بد کردار ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، بندہ تو اسی کا ہے۔ اسی طرح اگر حشرات ہیں اور کیڑے ہیں اور مکوڑے ہیں اور جانور ہیں، سب اللہ کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی فریاد سنتے ہیں۔ اسی لیے کتب اسرائیلیہ سے روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اتفاق سے ایک پتھر کو جو توڑا تو پتھر ایسے ٹوٹ گیا دو حصوں میں، تو اس کے اندر دیکھا گیا کہ چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہے اور اس کے منہ کے اندر بالکل سبز گھاس ہے۔ تو انہوں نے کہا والا تیری شان ہے، واقعی تو رزاق ہے۔ اب اس کو پتھر کے اندر کس نے رزق پہنچایا، کس نے اس کی روزی کا انتظام کیا؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جانور ہیں جو پانی کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹی مچھلی آئے تو پکڑے، ان کے لیے وہی غذا فراہم ہو۔ کتنے جانور ہیں جو گھاس نہیں کھاتے، وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، ان کو وہاں گوشت۔ یہ تو اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ جیسا کسی نے اللہ سے یقین کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح عطا فرمائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں نا جی، وہ اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ یار خرچ کریں گے تو چلو یار اچھا کپڑا نہ پہنو، اچھا زیادہ روٹی پہ خرچ نہ کرو، رہائش پہ زیادہ خرچ نہ کرو، تبھی بچائیں گے۔ وہ اسی طرح ساری زندگی بیچارے اسی چکر میں رہتے۔ اچھا، اور جو بیچارے اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، ان کو مل رہا ہے، ان کو اچھا بھی مل جاتا ہے، کپڑا بھی مل جاتا ہے، روٹی بھی مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی مثلا دیکھیں نا، تھرڈ کلاس کا پیسنجر ہے، ساری زندگی تھرڈ کی ٹکٹ ملے گی۔ کسی نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی میں تو فرض کے بغیر نہیں جاؤں گا، اگر پیسے نہیں ہیں تو میں نہیں جاتا، اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس پر بس ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابة في الارض الا على الله رزقها اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ بس ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ نماز فرض ہے، سارے سال میں ایک مہینہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اگر دولت ہے تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ فرائض اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، حرام نہ کھائیں، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، کسی کا مال چھیننا حرام ہے، بس حرام سے بچیں، حلال آرام کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا کہ تم میری پاکیزہ چیزوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، حلال چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، حلال چیزوں سے انتفاع حاصل کرو، لیکن حرام سے بچو، محرمات سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حلال میں برکت دا۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کی خواہش ہے کہ بھی میری ایک بیوی سے خواہشات پوری نہیں ہوتی، ایک بیوی ہے گھر کا کھانا پکائے، بچوں کو سنبھالے، معاملات ہوتے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، ایام ہے، حمل ہے، رضا ہے، تو آپ دوسری شادی کر لیں، اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے 4 تک کی اجازت فرمائی۔ گناہ نہ کرو لیکن حلال سے انتفاع حاصل کرو۔
اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ فرائض اللہ کو پابندی سے پکڑیں، اللہ کی فرما برداری، اس کے پاک پیغمبر کی فرما برداری، اپنے والدین کی فرما برداری، ایک بنیادی باتوں کو مضبوط پکڑ لیں، باقی تو سب اس کی رحمت ہے۔ وہ نوازنے پہ آتے ہیں تو گناہ گاروں کو اور 90 انسانوں کے قاتلوں کو بخش دیتے ہیں، اور ناراض ہونے پہ آتے ہیں تو اپنے انبیاء کا امتحان شروع کروا دیتے ہیں۔ ہم کیا ہیں اور ہماری بساط کیا ہے، یا ہماری طاقت کیا ہے، یا ہم کس شمار میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام پہ پڑھ رہے ہیں کیا گزری، آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے کیا گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں قید ہیں، لیکن وہاں بھی اپنے اللہ کو پکارتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حضور پاک سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یونس خاصۃ ام لجماعت المسلمین، کیا یہ دعا جو ہے صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے؟ حضور آپ نے فرمایا کہ یونس کے لیے تو خاص ہے، لیکن تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، سب کے لیے حکم ہے کہ جب آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وهو شرط من الله لمن دعاه به۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اس کلمے سے دعا مانگیں گے ہم ان کو بھی غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن ابی شریح حدثنا داود بن المحبر بن الحسن المقدسی عن كثير بن معبد قال سألت الحسن فقلت يا ابا سعید اسم اللہ الاعظم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى۔ قال ابن أخي ما تكرر القرآن قول الله تبارك وتعالى وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ابن أخي هذا اسم الله الأعظم الذي لا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي۔ اب جناب حضرت حسن بصری سے فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ کی کنیت تھی ابا سعید کہ اسم اللہ الاعظم، وہ اسم اعظم کیا ہے جس سے دعا مانگی جائے قبول ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کے بیٹے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہی وہ دعا ہے جس کی حضرت یونس نے مانگا اور ہم نے قبول کر لی، تو یہی وہ اسم اللہ الاعظم ہے کہ جس سے بھی دعا مانگیں گے تو قبول ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے کی کیفیت وہ ہو، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ صدق دل سے، شرط یہ ہے کہ سچی نیت اور پورے ایقان سے دعا مانگی جائے۔ تو آج بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ آدمی اخلاص سے پڑھے اور جتنی دفعہ پڑھ سکتا ہے پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ باقی جو ہوتا ہے نا جی آج کل لوگوں نے ایک کاروبار بنا رکھا ہے، بڑے بڑے اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں فلاں عامل فلاں عامل فلاں عامل۔ آج کل تو کوئی عاملوں کا ایسا بہار آئی ہوئی ہے کہ جیسے جھاڑیاں اگتی ہیں نا زمین سے ایسے کو عامل نکلے، اور لاکھوں روپے تو اشتہار پہ خرچ کرتے، یہ فلانا بابا یہ فلانا بابا یہ فلانا بابا یہ فلانا بابا، جو مانگو بس 1 گھنٹے میں گویا کہ جیب میں ڈالا ہوا ہے۔
میرا بھی ایک بہت پرانے وقت میں جب میں قرآن شریف یاد کرتا تھا نا تو ہمارے مدرسے میں تھے وہ، پھر مدت ہو گئی ملاقات نہ ہوئی، تو اتفاق سے میں نے کراچی میں پڑھا کہ اخبار میں نے پڑھا کہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں اور اس کے پاس اسم اعظم ہے، اور ان کے پاس جو بھی آدمی جاتا ہے نا جی ان سے پتہ نہیں وہ 25 روپے کوئی رکھی تھی انہوں نے اپنی فیس سمجھ لیں، نذرانہ سمجھ لیں، ہدیہ سمجھ لیں، وہ تو یہ کہتا تھا کہ بھائی بس یہ لنگر کے لیے 25 روپے صندوق میں ڈال کے پھراؤ، اور لوگوں کی جی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا بھی چلو کیا ہے وہ ملتے ہیں، ملنے میں کیا حال ہے، مجھے خیر کسی دوست نے ٹیلی فون دیا، ان کا ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے، بہت بڑا جناب انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا، اور ملاقاتیوں کے لیے اوقات، اور مردوں کی الگ بیٹھکیں اور عورتوں کی الگ جگہیں، اور حضرت آئیں گے اور حضرت سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، بس آپ لکھ کے درخواست بھیج دیں، حضرت بس دعا کر دیں۔ بہرحال مجھے دوستوں نے اس کا فون نمبر دیا، میں نے فون پہ فون کیا تو 2-3 دفعہ تو اٹھایا نہیں، آخر اٹھا لیا، کون ہے، میں نے نام بتایا اور میں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور یاد دلایا میں نے ان کو، میں نے کہا کبھی ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے تھے، آج آپ کا نام دیکھا، خواہش ہوئی کہ آپ سے ملیں، اگر آپ وقت دے سکتے ہیں تو مل لیتے ہیں، اور نہ دیں تو آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وکیل صاحب آپ کے لیے تو بالکل وقت ہے، آپ جب چاہیں مل سکتے ہیں، آج ہی آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، خیر میں چلا گیا، جا کے ملا، میں نے اس کو کہا یار یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہوا؟ انہوں نے کہا وکیل صاحب جب لوگ بے وقوف ہوں تو ہماری پیڑھی چل رہی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا یار تکلیف تو نہیں ہے، دکھ تو ہوتا ہے نا کہ اسم اعظم ہو۔ انہوں نے کہا وکیل صاحب میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں سرزمین حرم چھوڑ کے یہاں جخ مار رہا ہوتا۔ میں نے کہا میں آپ کے مدرسے میں استاد تھا وہاں مکے میں، مجھے حرم چھوٹ گیا، مکہ چھوٹ گیا، مدینہ چھوٹ گیا، اللہ کا دروازہ چھوٹ گیا، میں آج تک واپس نہ جا سکا، اپنا مسئلہ تو میں حل نہیں کر سکا، لوگوں کے حل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سارا چکر ہے، فراڈ ہے، روٹی کھانے کے لیے کیا، بس ایک ڈھونگ ہے میں نے رچایا ہوا ہے۔ روزانہ آپ نے دیکھا ہے باہر کتنی لائنیں ہیں، 500 400 300 200 کی اوسط آدمیوں کی ہے، جن کا کام ہو جاتا ہے ان کے لیے میں پکا پیر ہوں، جن کا نہیں ہوتا وہ وہاں بھی ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، ہماری گاڑی چلا گا، باقی وکیل صاحب جھوٹ ہے، نہ میرے پاس کوئی اسم اعظم ہے، نہ میں کوئی اسم اعظم کا عامل ہوں، میں تو بدقسمت ترین انسان ہوں کہ اللہ نے مجھ سے حرم چھین لیا، اور اب میں نماز سے محروم ہوں، کبھی جماعت ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، یہیں گھر میں کھڑے ہو۔ انہوں نے کہا اسم اعظم ہوتا یار تو میں اپنے لیے تو کچھ کر لیتا۔ میں نے کہا میں اس لیے نہیں ملنے آیا کہ آپ سے اسم اعظم لوں، میں تو آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا، کسی زمانے میں آپ وہاں استاد سے، میرے تو استاد نہیں تھا وہ، لیکن مدرسے میں تو استاد تھا نا، بہرحال میں نے کہا احترام ہے آپ کو ملنے آیا کہ بھی آخر آپ ہمارے مدرسے میں تھے اور استاد سے ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے، تو آج میں نے آپ کا نام پڑھا تو میں نے کہا چلو کم سے کم ملاقات ہی ہو جائے، آدمی میں اتنا تو اخلاق ہو رہا کہ پرانا تعلق ہو رہے گا۔ وکیل صاحب بالکل سچی بات یہ ہے، کوئی اسم اعظم نہیں میرے پاس، سب جھوٹ ہے۔ باقی اس نے کہا یہ عملیات کی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ علم جفر کی ہیں، یہ علم نجوم کی ہیں، یہ علم الاعداد کی ہیں، یہ علم الالوان کی ہیں، یہ علم القیافہ کی ہیں، یہ ساری کتابیں ہیں، پڑھتا رہتا ہوں، ان میں جھوٹ موٹ میں بھی گھڑتا رہتا ہوں، کوئی لگ جاتا ہے کوئی نہیں لگتا ہے۔
للہ و انا الیہ۔ اور اس کا آپ چہرہ دیکھیں نا، یقین ایسی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حضرت خضر سے مل کے آیا، اتنا چہرہ، داڑھی، منور، روب راب، شخصیت، دبدبا، اور بڑا دیکھنے سے آدمی فوراً، پہلے تو آدمی دیکھنے والا غریب پاگل ہو جاتا ہے۔ بس وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ چشم عالم کو کوڑ رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو، جب تک لوگ اندھے ہیں ہماری پیری چلتی رہے، جب لوگ پڑھ جاتے ہیں، علم آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے، سوچ آ جاتی ہے کہ یار اس کی تو اپنی اولاد نہیں، مجھے کیا تویز دے گا اولاد کا، جب سوچ آ گئی بس بندہ سمجھ، یار یہ تو خود بیمار ہے بیچارہ، تو میری بیماری کہاں سے ٹھیک کر دے گا؟ بس جس دن علم آ جاتا ہے، چاہے وہ اردو کا ہو، انگریزی کا ہو، عربی کا ہو، پھر آدمی ان چکروں سے نکل جاتا۔ جب تک آدمی جاہل ہے وہ ان کے چکروں میں پھنسا ہو، وہ نہیں نکلتا۔ چکر ہے، اللہ معاف کرے گی۔ آپ کوئی اخبار لیں گے تو اس کا آپ کو 50 اشتہار مل جائیں گے، 1 گھنٹے میں مشکل حل کریں، شادی نہ ہوتی ہو حل کرائیں، مقدمہ ہے تو جان چھڑائیں، فلاں ہو تو جام کرائیں، یہ کریں، یہ بس فوراً بس صرف ٹیلی فون پہ رابطہ کریں۔ اور خدمت جو ہے خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ معاوضہ بھی جب آپ ٹیلی فون کریں گے تو کہا کہ جی 1000 ریال بھیج دیں، پھر معاملے پہ غور ہوگا۔ تجربہ کر لیں، ہماری بات نہ مانیں کہ ہم تمہاری بات کون مانے۔ اگر سارا برباد نہ کر دینا، جو مرضی ہے مجھے کہنا، ایسے چکر میں ڈال دے گا کہ کبھی تم نکل ہی نہیں سکو۔ آپ پر تو آپ کی بیوی ہی تویز کرا رہی، بس اب میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو۔ شوہر جائے گا تویز کے لیے، بیوی جائے گی بیچاری، جی شوہر توجہ نہیں کرتا، اس نے کہا بیوی کہنے کی بات ہے، کیا کیا بتاؤں، وہ تو اس میں ایک اور عورت رکھی ہوئی۔ یہ سب انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس دعا کرو اللہ اپنے دروازے سے محروم نہ کرے، اور جو ہم پر مصیبتیں ہیں اللہ ٹال دے، اور اسی دعا کو پڑھ کے دعا کیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، نجنا من الغم، نجنا من الغم، نجنا من الغم یا حی یا قیوم۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وزکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا،
جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور سب سے اصل اور حقیقی وارث تو آپ ہیں، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه۔ ہم نے حضرت زکریا کی دعا سن لی، ہم نے آپ کو حضرت یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، ہم نے آپ ان کی بیوی کو بھی تندرستی عطا فرما کے قابل ولادت بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ نے فرمایا کہ جتنے پیغمبروں کے قصے پڑھ چکے ہو، یہ تمام کے تمام جو تھے بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہر حال میں مجھے پکارنے والے، رغبت میں بھی خوف میں بھی، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور سب تھے ہم سے ڈرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، تو اب آپ دیکھیں ایک ہی مسئلہ سمجھ لیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے، حضرت ایوب نے، تمام پیغمبروں نے دعا کس سے مانگی؟ بس یہی ایک مسئلہ ہے، سمجھ یہی مسئلہ سمجھ آ جائے تو سمجھو ایمان بچ گیا۔ اللہ اکبر، کہ مسلمان ہو کر کیسے غیر سے مانگتا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بی بی مریم کی خدمت میں آپ تشریف لائے، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، لیکن بی بی مریم کے پاس ہر قسم کے میوے موجود ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، آپ نے فرمایا بی بی مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ بی بی صاحبہ نے کہا اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس طرح قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اب حضرت کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہو گیا کہ میرا مولا اگر بغیر موسم کے یہ پھل ہو سکتے ہیں تو مجھے بھی تو بغیر موسم کے اولاد مل سکتی ہے۔ اب بڑھاپا ہو گیا ہے، بیوی بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، بظاہر تو اولاد کے قابل ہم نہیں ہیں، لیکن اگر آپ بغیر موسم کے پھل دینے پہ قادر ہیں تو ہمیں اولاد دینے پہ بھی قادر ہیں۔ اس طرح قرآن پاک دوسری جگہ فرماتا ہے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، جب آپ نے اللہ کے آگے فریاد کی اور اللہ کے آگے بڑی خفیہ بڑی عاجزی سے دعا کی کہ میرا مولا مجھے عطا فرما۔ یہاں بھی آپ کی وہ دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پیغمبر کی دعا میں غور کریں، کہتے ہیں اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑے، مجھے بھی دنیا میں کوئی اولاد وارث عطا فرما، لیکن ساتھ بتا دیا کہ اصل وارث تو آپ ہیں، حقیقی وارث تو آپ ہیں۔ اگر اولاد مل بھی جائے تو ایک دن تو فنا ہو جائے گی، اصل تو تیری ذات ہے نا جس نے ہمیشہ رہنا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے نا وہ یہ دعا مانگا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اسی طرح رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اگر یہ دعا بھی، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اسی طرح استغفار کیا کریں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ ایسی دعائیں ہیں نا، پیغمبر کی دعائیں ہیں، یہ کسی پیر فقیر کی نہیں ہے، تو اللہ کے نبیوں نے مانگی، اور یہ کسی عام قصے کہانیوں کی کتابوں میں نہیں، اللہ نے قرآن میں خود ذکر کی ہے، تو اس سے بڑی دعا کیا ہو۔
اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا منظور بھی کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچہ دیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ نے فرمایا زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، ہم آپ کو لڑکا دیں گے، اور صرف لڑکا نہیں بلکہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام آپ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک پھر یہ بھی فرما دیا کہ میرے پیغمبر جیسے آپ نبی ہیں بیٹا بھی دوں گا، اس کو نبی بھی بناؤں گا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اولاد دے پھر اولاد کو صالح بھی بنائے۔ دعا کریں اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی صالح بنا۔ یا اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو نافرمانیوں سے بچا۔ یا اللہ ان کو نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی رضا، سرکار دو عالم کی رضا، والدین کی رضا نصیب فرما، اور والدین کے لیے قرۃ عین بنا۔ اور جو لوگ لا ولد ہیں مولا تیرے آگے کیا مشکل ہے، ان کو بھی اولاد عطا فرما۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم نے بیٹا بھی دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ علماء نے فرمایا کیا مانا، چونکہ بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی کو تندرستی دے دی، اسی کو قابل کر دیا اولاد۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ اور ان انبیاء کی شان کیا ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں آگے رہتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوشی میں غمی میں مجھے پکارتے تھے، خوشی ہے تب بھی مجھے پکارتے ہیں، دکھ ہے مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ یخبر تعالی عن عبدہ زکریا، اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کی، حین طلب ان یہبہ اللہ ولدا یکون من بعدہ نبیا، آپ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما، اور میری اولاد بھی ایسی شان والی ہو جو میرے بعد میری نبوت کے علم کا بھی وارث ہو۔ وقد تقدم القصۃ مبسوطۃ فی اول سورۃ مریم وفی سورۃ آل عمران ایضا وہا ہنا اکثر منہا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ مریم میں بھی یہ قصہ مبارک گزرا ہے، سورۃ آل عمران میں بھی گزرا ہے، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اختصار سے، بڑے مختصر انداز میں، اسلوب میں حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا، ورنہ آپ سورۃ مریم میں بھی پڑھ چکے ہیں اور سورۃ آل عمران میں بھی یہ قصہ مبارک مفصل پڑھ چکے ہیں۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَيْ خُفِيَةً عَنْ قَوْمِهِ، اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر رات کی تاریکیوں میں پیغمبر آہستہ آہستہ اپنے اللہ سے پکار رہا ہے۔ تو دعا کا معنی ہی یہی ہے جو آہستہ پکارے دعا کی جائے، دعا میں چیخنا نہیں چاہیے۔ تو کیا نا لوگ زور زور سے پڑھتے ہیں طواف میں اللہم اور اللہم، یہ تو ناجائز ہے، منع ہے۔ اب فرماتی ہیں کہ آپ نے دعا کی ساری قوم سے الگ ہو کر، اور وہ دعا کیا تھی، رب لا تذرنی فردا ای لا ولد لی ولا وارث یقوم بعدی فی الناس، میرا اللہ مجھے اکیلا نہ کر کہ میرے بعد کوئی میرا وارث بھی نہ ہو جو معاملات کو سنبھالے، خیر الوارثین، اور سب وارثوں سے بہتر تو آپ ہیں، اصلی اور حقیقی وارث تو آپ ہیں، کہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو فقط تیری ذات باقی ہوگی۔ دعاء و ثناء مناسب للمسألہ، اب مفسر فرماتا ہے اس میں دعا بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے،
تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حمد بھی ہو، ثنا بھی ہو، حضور پاک پہ درود بھی ہو، پھر دعا بھی ہو تو وہ جلدی منظور ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه أي امرأته قال ابن عباس مجھے سنجبین قال آخیرا لا تلد، آپ کی بیوی جو ہے وہ بانج تھی، یعنی اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، اللہ نے اسی سے اولاد عطا فرما دی، بانج جس کو کبھی بچہ نہیں ہوا۔ وقال عبد الرحمن بن مہدی طلحة بن عمرو كان في لسانها طول فاصلح اللہ، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ زبان کی لمبی تھی، زیادہ بات کریں، بعض عورتیں ہوتی ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ فاصلحها اللہ، وفی روایت قال فيه کیا شیء، کہ آپ کی پیدائشی طور پہ کوئی بیماری تھی، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ وهكذا قال محمد بن كعب السدي والازہر من السیاق الاول، ابو مفسر فرماتا ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہی زیادہ واضح ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ بی بی عاقرہ تھی، بانج تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ای فی عمل القربات وفی الطاعات، کہ میری فرما برداری کے کاموں میں وہ سب سے بڑھ بڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اَيْ رَغَبًا فِي مَا عِندَنَا، ان کو ہم جو کچھ لینا ہوتا تب بھی ہم سے مانگتے، اور خوف میں کسی سے بچنا ہوتا تب بھی ہم سے مانگتے، ہر حال میں لینا ہو تو اللہ سے، اور کسی سے حفاظت، کسی سے ڈر تب بھی اللہ سے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ قال علی ابن ابی طالب مصدقین بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا اس کی تصدیق کرنے والے۔ وقال مجاہد خاشعین کا معنی مؤمنین حقا، پکے ایمان والے۔ وقال ابو العالیۃ خاشعین کا معنی خائفین، اللہ سے ڈرنے والے۔ وقال ابو سنان الخشوع والخوف اللازم للقلب لا يفارقه ابدا، خشوع کہتے ہیں کہ دل کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ قال مجاہد ایضا خاشعین متواضعین، انہوں نے کہا تواضع کرنے والے۔ وقال الحسن وقتادہ وذا خاشعین متذللین للہ عز وجل، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے۔ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالُ مُتَقَارِبَةٌ، یہ سارے کے سارے قول درست ہیں۔ وقال ابن ابی حاتم الطناوی قال حدثنا علی بن محمد الطنافسی قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله القرشي عبد الله بن حكيم قال خطبنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم قال، سیدنا ابی بکر نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وتصنوا عليه بما هو له أهل وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الألحاف بالمسألة، کہ آپ رغبت جو ہے اس کو بھی خوف سے ملائیں، یعنی ایمان جو ہے ما بین الخوف والرجاء، وتجمعوا الالحاف بالمسألة، اور جب مانگنا ہو تو بڑی زاری سے مانگو، عاجزی سے مانگو۔ الحاف مانا بار 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 بار، اور عاجزی خواہش روتے ہوئے۔ فإن اللہ عز وجل ثنى على زکریا وأہل بیتہ، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف فرمائی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین الخاشعین وادخلنا فی رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ الحمدللہ توحید بیان کرتے ہیں، لیکن حرم شریف میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیری فقیری کا معاملہ چلتا ہے اور لوگ ان کے پاس جا کے دعا کراتے ہیں۔ میرا بھائی ایک بات کو سمجھا کر،
ایک ہے جو ہمارے ملکوں میں پیری فقیری کا ایک غلط رواج پڑ گیا ہے کہ لوگ ان کو نعوذ باللہ ان کی قبروں پہ جا کے مزاروں پہ جا کے ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. یہ چیزیں شرک ہیں. اگر کوئی اللہ کا صالح بندہ ہے، عابد ہے، نمازی ہے، حرم میں بیٹھنے والا ہے، آپ اس کو دعا کے لیے کہتے ہیں، یہ تو ناجائز نہیں ہے. کسی زندہ انسان کے بعد جا کے آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، یہ تو شریعت کا حکم ہے. حضور پاک خود فرماتے تھے. حضرت عمر جب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا لا تنسا ان دعائک یا اخا عمر، کہ اے بھائی عمر ہمیں بھی وہاں دعا میں نہ بھول جانا. اب اللہ کے نبی کی مقام جو ہے، لیکن ایک دوسرے سے یا کسی اللہ والے کے بعد جا کے کہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، یہ تو منع نہیں ہے. بات کو اچھی طرح سمجھا کریں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے کہ بد عمل لوگ ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، شراب ہے، بھنگ ہے، نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے، اور عورتیں ہیں، اخلاق اور پیر بنے ہوئے ہیں. وہ ظلم ہے. بات کو سمجھیں. یہ تو ہی نا کہ دونوں کو خلط ملط کر دیں. وہ چیزیں شریعت میں حرام ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی صالحین کے پاس جاتا ہے، کسی آدمی کو سمجھتا ہے کہ اللہ والا ہے، عابد ہے، صالح ہے، اس کو کہتا ہے کہ جی میرے لیے دعا کریں، یہ تو بالکل شریعت کا حکم ہے. یہ تو کوئی منع نہیں ہے. پھر آدمی ایسا بھی تو سخت نہ ہو کہ ایک رگڑے میں جو جائز ہے اس کو بھی ناجائز کر دے. تو سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھی جائے، حنفی اور شافعی سب کے لیے جائز ہے، کوئی منع نہیں. کوئی منع نہیں. اللہم ارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی، کوئی منع نہیں. کس نے کہا ہے کہ حنفی کہتے ہیں نہ پڑھو؟ تمام ائمہ جو ہیں میرا بھائی، تمام ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں. ان کے مسائل جو ہیں ان کا تعلق فروعات سے ہوتا ہے. اصول میں تو میں نے عرض کیا نا کہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں. اصول دین جو ہے سب کا ایک ہے. کبھی اس بات میں جھگڑا نہیں ہوگا کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں یا 2 ہیں یا 4 ہیں. باقی مسائل ہوتے ہیں اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے، ان میں ان ائمہ کے اقوال میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض اہم مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک عالم سے مسئلہ پوچھیں. اب دیکھیں نا، آپ ادھر پوچھیں ادھر پوچھیں ادھر پوچھیں ادھر پوچھیں ادھر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے. یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جب پوچھنا ہے تو پھر ایک سے پوچھنا ہے. جھوٹ جو ہے توبہ کریں، غیبت جو ہے توبہ کریں، اور جس کی غیبت کی ہے اگر ہو سکے تو اس سے بھی معاف کرائیں. پھر آپ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ کل آپ جا کے کسی گرم پتھر پہ ماتھا رگڑ کے داغ بنا لیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی حیثیت، کوئی مسئلہ ہی نہیں. داغ ہو نہ ہو، کسی کو ہو جاتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. آدمی نے توبہ کیا پھر توڑ بیٹھا، کوئی حرج نہیں. اللہ کا دروازہ کھلا ہے، دوبارہ توبہ کرے. اگر 1000 بار بھی ٹوٹے تو توبہ کرے. اللہ نے تو دروازہ بند نہیں کیا، تو تم کیوں مایوس ہوتے؟ یہ بھی شیطان چکر ڈالتا ہے کہ یار تم نے ایک دفعہ توبہ توڑ دیا، اب کیا ضرورت ہے، اب کرتے رہو گناہ بس. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. یہ بھی شیطان تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے. جب اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا ہے تو ہمارا کام ہے ہم توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پہ قائم رہنے کے لیے عزم کریں. اگر آدمی نے دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی سے پوچھے گا، کوئی پاگل بیوی ہے جو اجازت دے گی؟ ایسی بے وقوف تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی. کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں. بس تم یہ دیکھو کہ دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو، دونوں کے ساتھ عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، کھانے میں، رہنے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو پھر کرو.
کسی عورت سے گلے ملنا جائز ہے، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے بالکل ناجائز۔ آج کل آپ کتابوں میں، اخباروں میں نہیں پڑھ رہے کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں سے زنا کیا ہے، لوگوں نے اپنی بہنوں سے زنا کیا ہے، تو پھر بھی آپ گلے ملیں گے؟ یہ تو فتنہ ہے، بالکل نہیں ملنا چاہیے۔ انڈیا سے آیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ چند روز ایک کتاب دی تھی، کتاب سنت کے مطابق، مجھے کیا پتا، نہ میں نے وہ کتاب پڑھی نہ دیکھی، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں ایک بلڈنگ پہ کام کرتا ہوں، وہاں چوری ہوئی تو مجھ پہ شک کیا گیا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ یا تو وہ تمہارے خلاف گواہ دیں، ثبوت دیں تمہارے چور ہونے کا، نہیں تم سے حلف لے لیں، اور تم اگر اللہ کے ہاں صاف ہو تو حلف اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات ہے۔ تم جب خدا کے ہاں پاک ہو، صاف ہو، بالکل حلف اٹھا سکتے ہو۔ مغرب کی اذان ہو جائے، اس کے بعد ہم 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ صرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد فوراً نماز کھڑی کرو، وقفہ نہ دو، کیونکہ ملائکہ کے اب آنے اور جانے کا وقت ہے، تو اس کے بعد نفل پڑھا جائے۔ باقی اما چونکہ یہاں وقت ہوتا ہے پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں، اعلیٰ اولا کی بات ہے۔ چچا زاد بہن اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ عمرہ کرے، بالکل نہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ انگریزی زبان کب بنی ہے، انگریزوں سے پوچھو، مجھے کیا پتا ہے۔ صبح سویرے نماز سے پہلے طواف کرتا ہوں، 2 رکعت طواف کے پڑھ لوں، بالکل پڑھ لیں۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے بیچارے کی، وہ طواف کر کے چلا جاتا ہے، پھر آ نہیں سکتا، بعد میں آ کے 2 رکعت پڑھے، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ دم کے گوشت سے جو تیل بچ جائے، تیل کیا، دم کے گوشت میں تیل کیا ہوتا ہے، یعنی چربی وربی، تو غریبوں کو دو، تم کیوں کھاؤ؟ اگر ایک آدمی نے 1 یا 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں سب کی 2 رکعت کر کے پڑھ لی، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سارے مل کے ایک دفعہ آیت کریمہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نجنا من الغم، نجنا من الغم، نجنا من الغم، نجنا وأهلنا وأولادنا من الكرب العظيم، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المحبوبين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين
واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يسر أمورنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم